دنیا میں ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ جائیں. کیا جنت میں ہماری تمنا نہیں ہے کہ ہم جنت میں بھی فیملی کے ساتھ جائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ نیک لوگ ہوں گے ان کی فیملی کو بھی ہم جنت میں اکٹھا کر دیں گے. شرط یہ ہے فیملی بھی نیک ہو. اگر مرد دیندار ہے تو عورت بھی دیندار ہو, اگر باپ دیندار ہے تو بیٹے بھی دیندار ہو. اگر مقام اور مرتبے میں کچھ کمی بھی ہوگی, باپ کا درجہ زیادہ ہے بیٹے کا کم ہے, تو جنت میں اللہ تعالیٰ بیٹے کو اپ گریڈ کر دے گا. اگر بیٹا نیکی کے معاملے میں باپ سے کمزور ہے, شوہر نیکی کے معاملے میں بیوی سے کمزور ہے, بیوی کا مقام زیادہ ہے شوہر کا کم ہے, اللہ شوہر کو اپ گریڈ کر دے گا. یہ اس کا کرم ہوگا کہ وہ دنیا کی فیملی کو جنت میں بھی فیملی بنا کے رکھے گا. شرط یہ ہے کہ سب ایمان والے ہوں اور سب دیندار ہوں. کبھی بھی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے, کبھی کوئی غلطی ہو جائے, تو کوشش کرو کہ اس کے بعد کوئی نیکی کر دو. یہ اللہ کے رسول کا فارمولہ ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں اتبع السیئۃ الحسنہ, کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر دو, وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی. اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. چچا بھتیجے سے ناراض ہے, دادا پوتے سے ناراض ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے, بھائی بہن میں بات چیت بند ہے, بھائی بھائی میں بات چیت بند ہے. میرے بھائیوں, رشتوں کی قدر کرو, ان خون کے رشتوں کی قدر کرو. قبر میں نہ مال آپ کے ساتھ جائے گا, نہ پراپرٹی آپ کے ساتھ جائے گی, نہ یہ شہرت آپ کے ساتھ جائے گی. ان رشتوں کو بچاؤ میرے بھائیوں. اپنے دل کو بڑا کرو, اپنی ناک کو لے کر کے جو تم نے رشتوں کو توڑ کے رکھا ہے, واللہ قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا. ان رشتوں کی حفاظت کرو میرے بھائیوں. نبیوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے, اپنے دل کو بڑا کرو اور معاف کر دیا کرو. وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. محترم حضرات, کل 12ویں پارے کی تفسیر میں سورہ یوسف کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی, اور مختصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں پہنچے تو جیل میں وہاں ان کی ملاقات 2 لوگوں سے ہوئی. ان 2 لوگوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر ٹوکری کو لے کے جا رہا ہوں, اور اس میں روٹیاں ہیں, اور پرندے اس روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو ان دونوں نے اپنا یہ خواب حضرت یوسف کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ آپ اس کی تعبیر بتائیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف خواب کی تعبیر جانتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان دونوں لوگوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دی. ان کو سمجھایا کہ اللہ اکیلا اللہ ہی ہمارا معبود ہے. اس میں ایک سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان زندگی کے کسی بھی اسٹیج میں ہو, اگر توحید کی دعوت دینے کا کوئی موقع مل رہا ہے تو ایک مسلمان کو اسے چوکنا نہیں چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان دونوں ساتھیوں کو, اپنے جیل کے ساتھیوں کو, انہوں نے توحید کی دعوت دی. اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو پھانسی دے دی جائے گی, اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا, اور اس کی لاش میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے, اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر, دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے کی ڈیوٹی پر لگے گا, بادشاہ کا ساقی بنے گا, شراب پلانے کا کام کرے گا. لیکن یہ بات حضرت یوسف نے کلیئر نہیں کی کہ کون بچے گا اور کس, اور جس کے بارے میں حضرت یوسف کو امید تھی کہ وہ بچ جائے گا, اس کو تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو جب تم بچ جانا تو اپنے بادشاہ کے سامنے میری بے گناہی کا ذکر کرنا. میں بے گناہ ہوں, جیل میں کئی سال سے میری جوانی برباد ہو رہی, میری زندگی برباد ہو رہی ہے. اور جیسا حضرت یوسف نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا.
ایک کو سولی چڑھا دیا گیا، دوسرا بچ گیا اور بادشاہ کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف کو کئی سال اور جیل میں رہنا پڑا۔ پھر بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو درباری تو خواب کی تعبیر جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اضغاث و احلام ہیں، یہ پراگندہ خیالات ہیں، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور خواب بھی بڑا عجیب و غریب تھا، 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، بہت عجیب و غریب خواب تھا۔ تو درباریوں نے اس خواب کو اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کا جو ساقی تھا، جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اسے یاد آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی ہے، میں اس سے خواب کی تعبیر پتہ کر سکتا ہوں۔ اب وہ سیدھے جیل میں آیا، اور جیل میں آتے ہی کہنے لگا کہ اے یوسف، ایک خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اور خواب یہ ہے، 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، 7 ہری بالیاں ہیں 7 سوکھی بالیاں ہیں، اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ حضرت یوسف چاہتے تو پہلے شکوہ کرتے کہ بھائی تو کس منہ سے میرے پاس آیا ہے، میں نے تیرے خواب کی تعبیر بتائی، تیرے اوپر احسان کیا، اور تو بچنے کے بعد، نکلنے کے بعد، آج کئی سال کے بعد آیا ہے اور آ کر کے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے۔ حضرت یوسف نے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ فوراً خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا کہ 7 سال تک آپ لوگ کھیتی کیجئے، اور کھیتی جب کریں آپ تو اناج جتنا ضرورت بھر کا ہے اتنا کھا لیں، اور باقی اناج کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دیں، اسٹور کر دیں، کیونکہ 7 سال تو اچھی پیداوار ہوگی، پھر 7 سال ایسا آنے والا ہے جس میں قحط پڑے گا، سوکھا پڑے گا، اور بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ تو یہ جو 7 سال آپ اناج اسٹور کریں گے، یہی اناج آپ کے کام آئے گا اگلے 7 سال، اور پھر 1 سال خوب بارش ہوگی اور خوب پھلوں کی پیداوار ہوگی، اور خوب پھلوں کا رس لوگ نچوڑ نچوڑ کے پھلوں کا رس پئیں گے۔ جب بادشاہ کے پاس اس خواب کی تعبیر پہنچی، بادشاہ نے کہا کہ بھی کون ہے وہ آدمی جس نے اتنی بڑی تعبیر بتائی ہے؟ ہمارے ملک کے 14 سال کے فیوچر کی پلاننگ اس نے بتائی ہے، ہمارے ملک کے 7 خطرناک سالوں کو اس نے ہماری حفاظت کے طریقہ بتایا ہے، اس کو سامنے لایا جائے۔ جب بادشاہ کے لوگ پہنچے حضرت یوسف کے پاس کہ بادشاہ نے آپ کو بلوایا ہے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اگر وہ چاہتے، بادشاہ بلا رہا تھا، چلے جاتے، مگر دامن پہ جو داغ لگا تھا کہ بھئی کیوں یہ جیل میں آئے، کیا زنا کیا تھا نعوذ باللہ، کوئی غلط کام کیا تھا، کسی عورت کے ساتھ کوئی چکر تھا، کیوں آئے تھے جیل میں؟ کہا کہ جائیے پہلے بادشاہ سے پوچھیے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، اور کس قصور میں مجھے جیل کی کوٹری میں رکھا گیا۔ اب جب بادشاہ نے معاملے کو پتہ کروایا تو اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اب اس نے بالکل سچی بات کہی، اس نے کہا الآن حصحص الحق، اس نے کہا اب سچائی سامنے آ گئی ہے، اب میں کچھ چھپاؤں گی نہیں، یہ بالکل پاک دامن ہے، بے قصور ہے، اور میری غلطی تھی، میں نے اس کو غلط کام کرنے کے لیے اکسایا تھا، یہ بالکل بے داغ ہے۔ جب زلیخا نے یہ گواہی دے دی، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ معاملے کو کلیئر کروایا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ اس کے احسان کے ساتھ میں نے احسان فراموشی نہیں کی ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں سے قرآن کا 13واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ کان کھول کر کے آپ لوگ سن لیجئے، آج میری بے گناہی ثابت ہو رہی ہے، آج یہ عورت بھی گواہی دے رہی ہے کہ میں بالکل بے داغ ہوں،
مگر میں آپ لوگوں کے سامنے اقرار کر رہا ہوں وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ برائی پر ابھارنے والا ہوتا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ اپنے نفس کی شرارت سے بچ جائے گا، ورنہ نفس کا تو کام ہی ہے برائی کے اوپر ابھارنا۔ دیکھو انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا وہ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لو۔ یہ قرآن میں نفس کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نفس امارہ، گناہ کا موقع ملا نہیں کہ نفس نے گناہ پر ابھارنا شروع کیا، اس کو بولتے ہیں نفس امارہ۔ اور ایک انسان کا نفس ہوتا ہے لوامہ، جو قرآن کے 29ویں پارے میں جس کا ذکر ہے۔ لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا، برا بھلا کہنے والا۔ انسان کا یہ نفس جو ہوتا ہے جب کوئی غلط کام وہ کرتا ہے تو اس کو اندر اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، یار تو نے کیا کر دیا۔ اور نفس کی تیسری قسم ہے مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، قرآن کے 30ویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ جو اللہ کے حکم پر اطمینان بخش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے کبھی ہٹتا نہیں ہے۔ تو نفس کی یہ 3 قسمیں ہیں، جس میں سب سے ڈینجرس یہی ہے نفس امارہ۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ نفس تو برائی پر ابھارتا ہے، میں اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہتا ہوں، یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں بچ گیا، ورنہ نفس تو میرے ساتھ بھی لگا ہے۔ اللہ جس پر رحم کرتا ہے وہی گناہ سے بچتا ہے۔ اس کے بعد اب بادشاہ کے سامنے جب یہ ساری باتیں آ گئی، یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر بھی آ گئی، ان کے کیریکٹر کا بے داغ ہونا بھی ان کے سامنے آ گیا، تو بادشاہ نے کیا کہا؟ وقال الملک اوتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے سامنے لاؤ، استخلص لنفسی، میں یوسف کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا۔ ابھی تک تو بادشاہ نے کہا تھا میرے پاس لاؤ میں بات کروں گا، اب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خاص آدمی بناؤں گا، کیونکہ اب حضرت یوسف کے کردار کی عظمت اس کے سامنے ظاہر ہو گئی کہ بے قصور بیچارے اتنے دن تک اتنا ٹیلنٹڈ آدمی، اتنا ذہین آدمی، اتنا خوبصورت آدمی اور اتنا بے قصور آدمی جیل کی کوٹری میں اتنے سال تک رہا۔ بادشاہ نے کہا اس کو سامنے لاؤ، میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا کہ اے یوسف آج آپ کا مقام میرے نزدیک بہت بڑا ہے، آج بہت امانت دار آپ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی انسان کے ٹیلنٹ کو پرکھنے کا 2 طریقہ ہے، ایک تو اس کے کوالیفیکیشن کو دیکھا جائے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا قابل ہے، اور دوسرے اس کا وائیوا کیا جائے، اس کا اورل ٹیسٹ کیا جائے، اس کا انٹرویو لیا جائے کہ وہ بات کرنے میں کیسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے۔ اور آج بھی دنیا کے تمام انسٹیٹیوشنز میں کسی کو پرکھنے کے یہی 2 طریقے ہیں، ایک ریٹن ہوتا ہے انٹرویو اور ایک وائیوا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر کو پہلے پرکھ لیا، اور جب انٹرویو لیا، جب بات کیا، قال انک الیوم لدینا مکین امین، کہا کہ واقعی میں یوسف آپ کا مقام ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ بادشاہ سلامت مجھے آپ زمین کے خزانوں کا منسٹر بنا دیجیے، مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے، جو پیداوار ہوگی آپ کے ملک میں اس پیداوار کو کیسے مینج کرنا ہے اس کے مینجمنٹ کا ذمہ دار مجھے بنا دیجئے، تاکہ آنے والے 14 سال کی پلاننگ میں صحیح طریقے سے کر سکوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عہدے اور پوسٹ کا سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صحابی سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی عہدے کا سوال مت کرو، کرسی کا سوال مت کرو، اگر تمہیں سوال کر کے کوئی عہدہ ملے گا تو تمہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہدے کے سلسلے میں تمہاری مدد نہیں کرے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر بغیر مانگے کوئی عہدہ ملے گا وَإِنْ تَعْلَيْهَا، تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ سے کہا تھا، تو یہاں تو یوسف علیہ السلام مانگ رہے کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجیے، اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ عہدہ مت مانگو، کرسی مت مانگو۔ عہدہ مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی دور میں
پوری قوم کے خسارے کا ڈر ہو کہ اگر اس عہدے کو ایک لائق اور فائق اور ذہین اور اس عہدے کے لائق انسان نے نہیں سنبھالا تو وہ عہدہ برباد ہو سکتا ہے اور اس پر نالائق لوگ آ سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس عہدے پر آپ یہ ذمہ داری مجھے دے دیجئے, انشاءاللہ میں صحیح طریقے سے نبھاؤں گا. تو ایکسیپشن میں عہدہ مانگا جا سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایکسیپشن کا تھا. ان کے پاس ایک بہترین موقع تھا اس منسٹری کو ایکوائر کر کے اس پورے ملک میں وہ اللہ کے دین کو پھیلا سکتے تھے, وہ توحید کی دعوت دے سکتے تھے, اور بادشاہ سلامت کو اور دیگر لوگوں کو وہ اللہ کی توحید کی دعوت دے سکتے تھے. اس پرپس کے تحت انہوں نے اس عہدے کو مانگا اور طلب کیا. اب دیکھیے میرے بھائیو, یوسف علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجیے. جب بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا, ان کے دل و دماغ میں کیا چلتا رہا ہوگا؟ انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے کہ میرے اپنے ہی بھائی مجھے آج میرے باپ سے دور کر رہے ہیں اور اس اندھے کنویں میں ڈال رہے ہیں, نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا. مگر اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے میرے بھائی, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, یہ سوچ کر کے ڈالا تھا کہ یوسف کا قصہ تمام ہو جائے. آج وہ یوسف مصر کے منسٹر بن چکے ہیں, عزیز مصر کی کرسی پر پہنچ چکے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں اقتدار عطا کر دیا, وہ جہاں چاہتے تھے اپنا ٹھکانہ بنا سکتے تھے. نصیب برحمتنا من نشاء, اور ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین, اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. یہ یوسف کی نیکیوں کا پھل تھا. یوسف نے بھائیوں کے ظلم پر صبر کیا. یوسف نے زلیخا کی دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا, صبر کیا. یوسف نے جیل کی کوٹری میں صبر کیا. یہ یوسف کے صبر کا پھل تھا, یہ یوسف کی نیکیوں کا پھل تھا. آج اللہ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا. اب اس کے بعد وہ 7 سال آئے جو قحط کے 7 سال تھے, جس میں سوکھا پڑ گیا اور ہر جگہ اناج کی قلت ہو گئی. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بہترین مینجمنٹ کی وجہ سے مصر کے اندر اناج کی کوئی کمی نہیں تھی اور خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی. دوسرے ملکوں سے اور دوسرے علاقوں سے لوگ آ کر کے مصر کے بادشاہ کے پاس غلہ ادھار مانگ رہے تھے اور ان سے قرض لے رہے تھے, یا اپنے سامان کے بدلے ان سے غلہ لے رہے تھے. تو انہی لوگوں میں یوسف کے بھائی لوگ بھی تھے. یوسف کے بھائی لوگ جو کنعان کے گاؤں سے چل کر کے آئے تھے, کیونکہ ان کے گاؤں میں بھی قحط پڑا تھا, تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس اپنا غلہ لینے کے لیے آئے تھے. جب وہ آنے لگے تو اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے, لیکن بھائیوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. بھائی غلہ مانگنے آئے ہیں. اچھا, وہ 10 بھائی آئے تھے جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے, بنیامین ان کو لے کے نہیں آئے تھے. تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں سے آئے؟ حالانکہ حضرت یوسف تو جان رہے ان کے سگے بھائی ہیں, ان لوگوں کو تو پہچان لیا حضرت یوسف نے, ان لوگوں نے نہیں پہچانا. تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ آپ لوگ بھائی کتنے بھائی ہیں, کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ 10 بھائی ہیں, ایک بھائی ہمارا اور ہے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ اگلی بار آنا تو اس بھائی کو بھی لانا, تو اس کا ایکسٹرا تم کو غلہ ملے گا, اور اس کو نہیں لے کے آؤ گے تو کسی کا غلہ نہیں ملے گا. اور جب وہ لوگ جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قیمت ان لوگوں نے دی تھی غلے کی, وہ قیمت بھی ان کے سامان کے اندر رکھوا دی. اب جب یہ لوگ پہنچے, واپس اپنے گاؤں میں پہنچے, تو حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا جان, جو عزیز مصر ہے, جو مصر کا وزیر خزانہ ہے, بڑا نیک آدمی ہے, یہ دیکھیے ہم 10 بھائی اپنا اپنا غلہ لائے ہیں, آپ اگلی بار ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے, ہم اس کا بھی غلہ لائیں گے. اور جب انہوں نے اپنا تھیلا کھولا تو تھیلے میں جو قیمت وہ لے کے گئے تھے وہ قیمت بھی ریٹرن مل گئی تھی. کہا کہ ابا جان یہ دیکھیے ہماری قیمت بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے, اگلی بار آپ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے. لیکن کہتے ہیں نا, دودھ کا جلا جو ہے چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار دھوکہ کھا چکے تھے, یوسف کو کھو چکے تھے, اب بنیامین کے بارے میں بڑے محتاط تھے. انہوں نے کہا نہیں, میں تم کو جانے نہیں, میں اس کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا. بھائیوں نے بہت ضد کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں ایک شرط پر جانے دوں گا, تم سب مل کر کے یہ عہد کرو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے میرے بچے کی, الا یہ کہ تم سب کو دشمن گھیر لے, اجتماعی کوئی پریشانی آ جائے الگ بات ہے, ورنہ ہر حال میں تم اپنے اس بھائی کو لے کر کے آؤ.
اور اس پر اللہ کو گواہ بناؤ اپنے اس ایگریمنٹ پر. تو حضرت یعقوب کے سارے بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جان, ہم اس بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اس کے بعد اب یہ 11 بیٹے جب جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم جانا تو ایک دروازے سے مت جانا. 11 بیٹے سب جوان, سب خوبصورت, ایک دروازے سے جائیں گے, نظر لگ سکتی ہے, الگ الگ دروازوں سے جانا. فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بچوں تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا, وادخلوا من ابواب متفرقہ, تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ نظر سے بچانے کا ایک ٹوٹکا تھا حضرت یعقوب کا. اس سے پتہ یہ چلا کہ نظر لگتی ہے, اور حقیقت میں نظر لگتی ہے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے, نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے, ان العین لتدخل الرجل القبر, یہ نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. والجمل القدر, اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اونٹ کو نظر لگ جاتی ہے, اونٹ ذبح ہو جاتا ہے اور پک کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے, اور آدمی کو نظر لگتی ہے مر کر کے قبر میں چلا جاتا ہے. اتنی خطرناک ہوتی ہے نظر. اس لیے جو ہر چیز کو اسٹیٹس پہ لگاتے ہو نا, مت لگایا کرو. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ حاسدین ہیں, جلنے والے ہیں, بچوں کی تصویریں ہیں, کوئی سیلیبریشن ہے, یہ ہے وہ, سب لوگ فیس بک پر اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں, مناسب نہیں ہے. نظر لگتی ہے میرے بھائی. حضرت یعقوب نے کہا میرے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا, الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اچھا, اب یہ ٹوٹکا تو انہوں نے اپنایا کہ نظر نہ لگے, لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تبھی میرے بچے نظر سے بچ سکتے, ورنہ نظر لگ جائے گی. کہتے ہیں وَمَا أُغْنِيَ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ, فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, اللہ ہی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا بھی چاہیے. یہ ہے یعقوب علیہ السلام کا ایمان. اپنی تدبیر بھی اختیار کر لی اور اللہ کی تقدیر پر پورا بھروسہ بھی کر لی. اسی کو کہتے ہیں توکل. توکل یہی ہے میرے بھائی. ہم ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کرتے ہیں, ہم دوا بھی کرتے ہیں, ہم علاج بھی کرتے ہیں, اور ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہیں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے گا تبھی میرا بچہ ٹھیک ہوگا, وہ نہیں چاہے گا میری دوا کام نہیں کرے گی, میرا انجیکشن کام نہیں کرے گا, میری سرجری کام نہیں کرے گی. توکل اسی کا نام ہے. اسباب کو اختیار کیا جائے اور انجام اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسباب اختیار کیا مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا. اس کے بعد جب یہ لوگ پہنچے حضرت یوسف کے پاس, تو حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو دیکھ کر باغ ہو گئے. اس کو اکیلے میں لے کے گئے اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں, اور ان 10 بھائیوں نے جو کچھ کیا ہے ہم دونوں کے ساتھ, اس سے اداس مت ہونا, اس سے تو غمگین نہ ہونا, تیرا بھائی ابھی زندہ ہے. اب اس کے بعد حضرت یوسف روکنا چاہتے تھے اپنے اس بھائی کو اپنے پاس, لیکن روکنے کے لیے طریقہ کیا اپنائے؟ تو انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ جو اناج کو ناپنے کا جو پیمانہ تھا, جو پیالہ تھا, سونے کا پیالہ تھا, اس سونے کے پیالے کو بنیامین کے تھیلے میں رکھوا دیا. اور جب یہ لوگ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام کے جو نوکر چاکر تھے, جو ان کے خادم تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی بادشاہ سلامت کا سونے کا پیالہ چوری ہو گیا ہے, آپ لوگوں نے تو نہیں لیا ہے. اب ان کے بھائیوں نے کہا ارے ہم چور نظر آتے ہیں کیا؟ اتنے نیک انسان کے بیٹے ہیں, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں, ہمیں تم چور سمجھتے ہو کیا؟ ہم چور تھوڑی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے جو آدمی تھے انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, سب کے تھیلے کی تلاشی لے لیتے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی کے تھیلے میں مل گیا وہ پیالہ تو کیا کرو گے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ہمارے ملک میں سزا یہی ہے کہ اگر کوئی چوری کے الزام میں پکڑا جائے گا اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جس کے تھیلے میں پکڑا جائے اس کو گرفتار کر لیجئے, ہمارے یہاں تو یہ سزا دی جاتی. اب جب وہ تھیلا تلاش کیا گیا تو ظاہر ہے کہ حضرت بنیامین کے تھیلے میں اس کو رکھا تھا حضرت یوسف نے, تو ان کے تھیلے میں وہ پایا گیا. فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه, حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے 10 بھائیوں کی تلاشی لو. سب کی تلاشی لے لی گئی اور آخر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی. ثم استخرجها من وعاء أخيه, اور پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك, اس ترکیب کے ذریعے حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا.
کیونکہ بادشاہ کے قانون کے حساب سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جائز مقصد کے لیے کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے، کوئی خفیہ پلاننگ جس کو اردو میں ہم چال کہتے ہیں، جائز مقصد کے لیے چال چلی جا سکتی ہے۔ ایک تو چال جس کو عربی میں مکر کہتے ہیں، اردو میں مکاری کہتے ہیں، جو غلط مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن جائز مقصد کے لیے کوئی خفیہ پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی اور یہ پلاننگ کر کے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکا۔ اچھا، اب جب چوری کا الزام لگا تو ان بھائیوں نے کیا کہا؟ کہا اچھا اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ لہ، اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کو اتنا ستانے کے بعد آج بھی ان کے خلاف دل میں بغض بھرا ہے اور کہہ رہے اچھا اس نے چوری کی ہے، یہ چور ہے، اس کا ایک بھائی یوسف تھا وہ بھی چور تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تکلیف کو اپنے دل میں دبا کے رکھا، چاہتے تو کھل کے بول دیتے، ان کی پوزیشن بہت بڑی تھی اور ان کے سامنے یہ سب بھکاری بن کے ان کے بھائی آئے تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور اپنے دل میں اپنے غم کو چھپایا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اپنے غم کو ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا، کہا کہ میرے بھائیو تم بڑے برے مقام پر ہو، آج بھی تم اسی جگہ کھڑے ہو جہاں پہلے کھڑے تھے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ بہرحال اب جب یہاں سے وہ لوگ نکلے بھائی لوگ، تو اب تو باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ چھوٹے بھائی کو لے کے آئیں گے، چھوٹا بھائی تو پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ان 10 بھائیوں نے میٹنگ کی، ان 10 میں جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا بھائی میں تو باپ کے سامنے نہیں جا سکتا، میں باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، جاؤ اور ابا جان کو بتاؤ کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اب جب تک وہ فیصلہ نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اب یہ باقی 9 بھائی پہنچے حضرت یعقوب کے پاس اور جا کر کے کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور آپ چاہیں تو آپ اس قافلے سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں، وہاں یہ بات مشہور ہو گئی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا، میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا۔ فصبر جمیل، میں آج بھی صبر جمیل سے کام لیتا ہوں۔ اچھا صبر جمیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ صبر جمیل ہوتا کیا ہے؟ جمیل مانے خوبصورت، تو صبر ہوتا ہے، یہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر جمیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا صبر جس میں شکایت نہ کی جائے، جس میں کوئی شکوہ نہ کیا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے صفح جمیل۔ صفح جمیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفح جمیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو ایسا معاف کر دیا جائے کہ اس کو کوئی سزا نہ دی جائے، کوئی ڈانٹا نہ جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا، کہا کہ میرے بچوں میں صبر جمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے پلٹے، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے رونے لگے اور کہنے لگے ہائے میرا یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اپنے بیٹے یوسف کے غم میں حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے۔ بیٹے کی جدائی کے غم نے یعقوب کو اندھا کر دیا تھا، اور آج بھی برسوں کے بعد بھی یوسف کی یاد آ رہی ہے اور یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آج بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں، حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، اے ابا جان یوسف کو یاد کر کر کے آپ تو ختم ہو جائیں گے، آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، آپ تو گل جائیں گے۔ قال انما اشکو بتی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب کہتے ہیں میرے بچوں میں تم سے تو کوئی شکوہ نہیں کرتا، اگر میں رو بھی رہا ہوں، اگر میں آنسو بھی بہا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہوں، میں تو تمہارے سامنے آنسو نہیں بہا رہا ہوں۔ انما اشکو بتی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد کر رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے فریاد کرنا، اس میں کوئی صبر کی مخالفت نہیں ہے۔ صبر کی مخالفت کب ہے؟ جب آپ بندوں کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے کا اظہار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی،
اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی لے کر کے آؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو مجھے پتا ہے یوسف کو گئے آج کئی برس ہو گئے مگر میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا کافر کا کام ہے، کافر کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہیں، مومن کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ۔ مومن کو پتا ہوتا ہے اللہ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ بھائی پہنچے حضرت یوسف کے پاس اور یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے گڑ گڑانے لگے، کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمارے گاؤں میں سوکھا پڑا ہے، ہم بڑی پریشانی میں، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، اور اے عزیز مصر یہ تھوڑا سا اناج ہم لے، یہ تھوڑی سی قیمت ہم لے کر کے آئے، فاوف لنا الکیل، ہم کو پورا غلہ تول کر کے دیجئے، وتصدق علینا، اور تھوڑی بہت خیرات بھی ہم کو دے دیجئے، تھوڑا ہم کو صدقہ بھی کر دیجئے، تھوڑا ہم کو زیادہ دے دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بھائی آج خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کوئی کم ظرف انسان ہوتا تو فخر سے اس کا سینہ پھول جاتا کہ آج اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، آج یہ لوگ میرے سامنے خیرات مانگ رہے ہیں۔ مگر یوسف تو یوسف تھے میرے بھائیوں، یوسف صرف خوبصورت نہیں تھے، یوسف کا کیریکٹر بھی بہت شاندار تھا، یوسف کا کردار بھی بڑا شاندار تھا۔ یوسف اپنے بھائیوں کو اس طریقے سے گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر کے صبر نہیں کر پائے، کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کہا کہ اے بھائیو ذرا بتاؤ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے۔ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بھائیوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہی یوسف ہیں، قال انا یوسف، کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اور اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرے گا، جو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کا خلاصہ اگر سمجھنا ہے قرآن کی یہی آیت کافی ہے میرے پاس، انہ من یتقی ویصبر۔ یوسف کی پوری زندگی تین چیزوں سے بھری ہے، تقوی ہے، صبر ہے اور احسان ہے۔ ان کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہے، ان کی زندگی میں صبر ہے اور ان کی زندگی میں احسان ہے۔ یہی تین چیزیں ہیں جس نے یوسف کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے، اور آج بھی اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر نام کمانا چاہتے ہو، اگر آخرت میں اپنی کامیابی چاہتے ہو میرے بھائی، قرآن یہ تین چیزوں کا فارمولہ بتاتا ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کر لو، صبر اپنے اندر پیدا کر لو اور احسان اپنے اندر پیدا کر لو۔ اس کے بعد یوسف کے بھائی اب سمجھ گئے کہ اب تو ہماری پوزیشن بڑی ڈاؤن ہو گئی، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہتے اللہ کی قسم ہے یوسف اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دے دیا ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم مانتے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے کہ اے میرے بھائیو، آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کوئی بدلہ نہ لے گا، آپ کو سے کوئی انتقام نہ لے گا، آپ کے پرانے کاموں کا کوئی حساب آپ سے نہیں لے گا، یغفر اللہ لکم، جائیے اللہ آپ کو معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں کو فوراً معاف کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور یہی سیم کردار ادا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا آپ نے، اور کفار مکہ آپ کے سامنے کھڑے تھے، وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کے اوپر مکہ کی زمین تنگ کر دی تھی، جنہوں نے آپ کو کتنا ستایا تھا، بدر میں آپ کے خلاف لڑائی کی، احد میں آپ کے خلاف لڑائی کی، خندق میں آپ کے خلاف لڑائی کی، جنہوں نے مکہ میں آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کی گردن پہ لا کے گندگی ڈال دی، وہ سارے لوگ آج کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو ایک زبان میں معاف کر دیا، کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج محمد رسول اللہ کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔
یہ اخلاق نبیوں کا اخلاق یہ ہوتا ہے میرے بھائی. آج ہمارے یہاں برسوں برسوں کی دشمنی چلتی ہے. ایک چھوٹی سی بات کسی کو بری لگ گئی, ایک بات کو لے کر کے بھائی بھائی سے جھگڑا کر کے بیٹھا ہے. بیٹے کی کوئی بات باپ کو بری لگ گئی, باپ نے بیٹے سے رشتہ توڑ لیا, 20 برس تک باپ بیٹے میں بات چیت بند ہے. آج ہمارے سماج کی بڑی کڑوی حقیقت ہے میرے بھائی. معاف کرنا سیکھو میرے بھائی, درگزر کرنا سیکھو. اسی رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اور طاق راتوں میں اللہ سے دعا کرتے ہو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہو اور رشتوں کو توڑ کے بیٹھے ہو. چچا بھتیجے سے ناراض ہے, پوتا دادا پوتے سے ناراض ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے, بھائی بہن میں بات چیت بند ہے, بھائی بھائی میں بات چیت بند ہے. میرے بھائیوں, رشتوں کی قدر کرو, ان خون کے رشتوں کی قدر کرو. قبر میں نہ مال آپ کے ساتھ جائے گا, نہ پراپرٹی آپ کے ساتھ جائے گی, نہ یہ شہرت آپ کے ساتھ جائے گی. ان رشتوں کو بچاؤ میرے بھائیوں, اپنے دل کو بڑا کرو. اپنی ناک کو لے کر کے جو تم نے رشتوں کو توڑ کے رکھا ہے, واللہ قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا. ان رشتوں کی حفاظت کرو میرے بھائیوں. نبیوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے, اپنے دل کو بڑا کرو اور معاف کر دیا کرو. حضرت یوسف نے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا. اس کے بعد کہا کہ یہ کرتا ہے میرا, اپنا کرتا اتارا, کہ جاؤ میرے باپ کو کے اوپر یہ کرتا ڈال دینا. علماء کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یوسف کے کرتے کی بڑی حیثیت ہے. ایک وہ وقت تھا جب یوسف کے کرتے پر نقلی خون لگا کے بھائی لوگ لے کے آئے تھے باپ کے پاس کہ ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب نے کہا بڑا شریف بھیڑیا تھا, یوسف کو کھا گیا اور کرتا کہیں سے پھٹا نہیں ہے, کرتا اتار کے آرام سے یوسف کو کھا گیا, بڑا شریف بھیڑیا تھا. باپ تو باپ ہوتا ہے نا. بیٹے سمجھتے ہم لوگ باپ کو الو بنا لیں گے, باپ ہوتا ہے بھائیو. آپ جہاں سے سوچتے ہیں نا وہاں سے باپ کی سوچ شروع ہوتی ہے, یہ سمجھو آپ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بڑا بہترین بھیڑیا تھا, بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تمہاری بنائی ہوئی کہانی. تو وہاں بھی کرتا تھا. پھر زلیخا نے, عزیز مصر کی بیوی نے, جب حضرت یوسف پر ڈورے ڈالے تھے وہاں بھی اس نے حضرت یوسف کا پیچھا کیا اور پیچھے سے کرتا پھٹا, وہاں بھی یوسف کا کرتا تھا. اور یہاں پھر یوسف کا کرتا آ رہا ہے. حضرت یوسف نے کہا جاؤ میرا کرتا میرے باپ کے اوپر ڈال دینا. یرتدا, کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, میرے باپ کے اوپر یہ کرتا ڈال دینا, میرے باپ کی آنکھیں لوٹ آئیں گی. واتونی باہلکم اجمعین, اور پھر میرے ماں باپ کو سب کو لے کر کے میرے پاس آنا. اور جب یہ قافلہ چلا ہے مصر سے یوسف کا کرتا لے کر کے, تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور کنعان کے گاؤں میں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں, اپنے لوگوں سے کہتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف, کہتے ہیں کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم میرے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے, اگر میرے دماغ کے اوپر تم جھوٹے الزام نہ لگاؤ تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہوتی ہے باپ بیٹے کی محبت. یوسف کا کرتا ابھی چلا ہے مصر سے اور باپ کو کنعان میں اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور جب یہ پہنچے اور ان کا کرتا جب ڈالا گیا, فرتد بصیرا, ان کی آنکھیں لوٹ آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہا کہ اے میرے بچوں کیا میں نے نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف ایسے مر نہیں سکتا, ایسے برباد نہیں ہو سکتا. میرے بیٹے نے خواب دیکھا تھا بچپن میں, 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے اس کے آگے, سورج سجدہ کر رہا ہے, چاند سجدہ کر رہا ہے, ابھی اس خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوئی ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا وہ دن آئے گا جب میرے بیٹے کو یہ مقام اللہ دے گا. کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ پتا تھا جو تم کو نہیں پتا ہے. بیٹوں نے باپ سے معافی مانگی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, کہا ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی. قال سوف استغفر لكم ربی, حضرت یوسف نے تو فوراً معاف کر دیا مگر باپ نے فوراً معاف نہیں کیا. کہا کہ میں بعد میں دیکھوں گا اور بعد میں اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ حضرت یعقوب کا یہ ماننا تھا کہ ان بھائیوں نے غلطی یوسف کے معاملے میں کی ہے, ان کو معاف بھی یوسف کریں گے, جب تک یوسف سے کلیئر نہیں کر لوں گا میں معاف نہیں کروں گا. کہا کہ میں بعد میں اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. اس کے بعد جب یہ سب لوگ پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا, یہ نہیں کہ ماں باپ کو نیچے بٹھایا, اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, اور اس کے بعد یہ 11 بھائی اور ماں اور باپ سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟
کیا بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ آج کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک مولانا صاحب کوئی ہیں بڑے مشہور، اپنے مسلک کے بہت مشہور عالم ہیں، وہ اسٹیج پہ جاتے ہیں، ان سے بڑے بڑے مولانا لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ان کے پیر کو چھو کر کے چوم رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آشیرواد لے رہے ہیں، ان سے پیر چوم کر کے آشیرواد لے رہے ہیں۔ تو کیا کسی بڑے کے سامنے جھکنا، اس کے پیر کو چومنا یا سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اسلام میں اور ہمارے نبی کی شریعت میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، چاہے عبادت کے لیے سجدہ کیا جائے، چاہے تعظیم کے لیے اور رسپیکٹ کے لیے سجدہ کیا جائے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو یہ سب بھائی اور باپ اور ماں سجدے میں گرے۔ حضرت یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، ھذا تاویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا، آج میرے خواب کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے بڑا احسان کیا میرے اوپر جب مجھے جیل سے نکالا۔ جیل سے پہلے تو اللہ نے کنویں سے نکالا نا، لیکن کنویں کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا اللہ نے میرے اوپر احسان کیا جب کنویں سے نکالا، جیل کا ذکر کیا، کیونکہ سامنے بھائی تھے، اور بھائیوں کے سامنے اگر کہتے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا تو بھائیوں کو تکلیف ہو سکتی تھی، بھائیوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی تھی۔ یوسف کا کردار ایسا ہے، جب اللہ کے احسان کا ذکر کر رہے ہیں تو بھائیوں کی غلطی کو نظر انداز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدوی، اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں شہر میں لے کے آ گیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال دی تھی، آج اللہ نے بھائیوں کو ملا دیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ شیطان نے میرے بھائیوں کو گمراہ کر دیا، کہہ رہے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں پھوٹ ڈال دی، سارا بلیم کس کے اوپر ڈال دیا؟ شیطان کے اوپر ڈال دیا، اور بھائیوں کو بچا لے گئے۔ یہ یوسف کا کردار ہے میرے بھائیوں، بھائیوں کو ذلیل نہیں کیا، بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا۔ اور جب یہ منظر حضرت یوسف نے دیکھا کہ آج ماں بھی مل گئی، باپ بھی مل گیا، سب بھائی بھی اکٹھا ہو گئے، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھ کو بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور اے زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا مددگار اور آخرت میں بھی میرا مددگار ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر کے دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ ایک مومن کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، اس کا خاتمہ توحید پر ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی دعا کی۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی 8 نشانی بیان کی، فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ اب عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور وعدے کو کبھی نہیں توڑتے ہیں، ایگریمنٹ کو کبھی نہیں توڑتے ہیں، جو وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگوں کی پہلی پہچان ہے۔ قرآن کے حساب سے عقل مند کون لوگ ہیں؟ جو وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے قیامت کے دن ڈرتے ہیں کہ ان کا برا حساب نہ ہو جائے۔ یہ کوالٹی ان کے اندر ہوتی ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے چھپ کر کے اور کھل کر کے خرچ کرتے ہیں۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور برائی کے ہو جانے کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس کے بعد کوئی نیکی کر دو۔ یہ اللہ کے رسول کا فارمولہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے کہتے ہیں اتبع السیئۃ الحسنہ، کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر دو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔
اور یہی بات یہاں اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کے بعد اچھائی کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، جنات عدن یدخلونها، اور اس جنت میں یہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جنت میں یہ فیملی کے ساتھ جائیں گے، ان کے باپ، ان کے بچے، ان کے بیوی بچے بھی جائیں گے۔ بھئی دنیا میں ہم کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ جائیں، کیا جنت میں ہماری تمنا نہیں ہے کہ ہم جنت میں بھی فیملی کے ساتھ جائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ نیک لوگ ہوں گے ان کی فیملی کو بھی ہم جنت میں اکٹھا کر دیں گے، شرط یہ ہے فیملی بھی نیک ہو۔ اگر مرد دیندار ہے تو عورت بھی دیندار ہو، اگر باپ دیندار ہے تو بیٹے بھی دیندار ہو۔ اگر مقام اور مرتبے میں کچھ کمی بھی ہوگی، باپ کا درجہ زیادہ ہے بیٹے کا کم ہے، تو جنت میں اللہ تعالیٰ بیٹے کو اپ گریڈ کر دے گا۔ اگر بیٹا نیکی کے معاملے میں باپ سے کمزور ہے، شوہر نیکی کے معاملے میں بیوی سے کمزور ہے، بیوی کا مقام زیادہ ہے شوہر کا کم ہے، اللہ شوہر کو اپ گریڈ کر دے گا۔ یہ اس کا کرم ہوگا کہ وہ دنیا کی فیملی کو جنت میں بھی فیملی بنا کے رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ سب ایمان والے ہوں اور سب دیندار ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے نیک بندوں کو ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ہم جنت میں داخل کریں گے، یدخلون علیہم من کل باب، یہ جنت کے ہر دروازے سے اس میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد دل کے اطمینان کا ایک نسخہ اللہ نے بتایا، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ہیں، رمضان میں بھی بیچارے وہ گانا سن رہے ہیں، اور فیس بک کی ریلز اور انسٹاگرام کے اور یوٹیوب کے شارٹس میں ان کے موبائل پر آج بھی آپ دیکھ لیں میوزک کے اور جو ہے ناچ گانے کے ان کے ویڈیوز ان کے موبائلوں پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کے دل کو سکون پہنچا رہی ہے میرے بھائی، تو اپنے دل کے جنازے کی نماز پڑھ لیجیے۔ آپ دل آپ کا مر چکا ہے، دل مر چکا ہے اگر دل کو میوزک کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان والے کا دل، جس کا دل زندہ ہو، جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو، جس کے دل میں ایمان کی زندگی ہو، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والے کے دل کو تو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ایک نشانی اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ زمین کو اس کے کناروں سے ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں، زمین کو ہم سمیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ زمین کو سمیٹنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ زمین کو سمیٹنے کا مطلب ہے خرابها بموت فقہائها وعلمائها، زمین برباد ہونے لگے گی، زمین سے علماء اور فقہا مٹتے چلے جائیں گے، جو علماء ہوں گے، جو دین کے جانکار ہوں گے، وہ زمین سے مٹتے چلے جائیں گے، بھلائی کرنے والے مٹتے چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں میرے بھائی، علماء حق دھیرے دھیرے دنیا سے جا رہے ہیں، جو واقعی میں علماء ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور اب وہ لوگ دنیا میں دھیرے دھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن فیس بک پر 1 لاکھ فالوور ہیں، انسٹاگرام پر 10 لاکھ ان کے فالوور ہیں، ان کے ویوز بہت زیادہ ہے، ان کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہے، ان کی باتیں بڑی لمبی چوڑی ہیں، علم کچھ نہیں ہے۔ کس استاد سے علم حاصل کیا، کس ادارے میں تعلیم حاصل کی، منہج کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ان کے دین کی بنیاد کیا ہے، ان کا چینل کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ لیکن ہاں صاحب ان کی ڈینگ ڈانگ دیکھ لیجیے، آپ ان کا ٹپ ٹاپ دیکھ لیجیے، ان کی جو ہے ان کے اسٹیج کی رونق دیکھ لیجیے، بہت بڑی ہے۔ آج ایسے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ نشانی ہے قیامت کی، یہ نشانی ہے قیامت کی۔ اور آج آپ کے ساؤتھ انڈیا میں بڑی تعداد میں گلی گلی میں صاحب دعویٰ سینٹر کھل رہے ہیں، اور تھوڑی بہت جس کو انگلش آ رہی ہے ایک اچھا سا کیمرہ لے لیا، ایک مائک لے لیا، ویڈیو بنانے لگا، ایک اچھا سا چینل کھول لیا، اب صاحب بہت بڑے دائی ہو گئے، بہت بڑے اسپیکر ہو گئے۔ انسٹاگرام پر ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں جن کو قرآن کی آیتیں پڑھنے کا شعور نہیں، عربی کی ایک لائن دے دو نہیں پڑھ پائیں گے۔ ان بڑے بڑے مسائل میں جن میں علماء بھی جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، علماء بھی ڈائریکٹ جواب نہیں دیتے ہیں، یا انسٹاگرام پہ ڈائریکٹ جواب دے رہا ہے، یا یوٹیوب پہ لائیو جواب دے رہا ہے، یا اسٹیج پہ کھڑا ہو کے لائیو جواب دے رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے میرے بھائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علماء سے جڑو، پہچانو علماء کون ہیں۔ جو طریقہ رہا ہے صحابہ کا وہ طریقہ آج بھی قائم ہے، جو سند کا اور تزکیہ کا اور توصیہ کا جو طریقہ رہا ہے
کہ جب جو آدمی ایک پراپر چینل سے علم حاصل کرے, جو اساتذہ سے تعلیم حاصل کرے, جس کو یہ سند دی جائے کہ ہاں یہ ہمارے ادارے سے پڑھا ہے, ہم نے اس سے پڑھایا ہے, اس نے قرآن بھی پڑھا ہے, اس نے تفسیر بھی پڑھی ہے, اس نے حدیث بھی پڑھی ہے, اس نے عربی گرامر بھی پڑھی ہے, وہ ایک پراپر چینل سے وہ عالم بنا ہے. آپ 4 کتابیں پڑھ کے تھوڑی بہت انگلش سیکھ کر کے کیمرے کی اور لائم لائٹ دیکھ کر کے آپ نے عالم بنا لیا, میرے بھائی معاف کرنا, یہ مناسب نہیں, یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم کو کیسے اٹھائے گا, وَلَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء, علماء کو اٹھا لے گا. حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا, یہاں تک کہ جب علماء نہیں بچیں گے, اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور جاہلوں سے فتویٰ مانگا جائے گا اور وہ فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں, یہاں قرآن کی آیت کو آپ سمجھیے, اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے سمیٹ رہے ہیں. یعنی زمین سے علماء سے زمین خالی ہو رہی ہے, نیک لوگوں سے زمین خالی ہو رہی ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اور اللہ ایسے ہی فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہو سریع الحساب, اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور آخری آیت میں پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ میں چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو اس بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس مکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عند بیتک المحرم, تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بھی خانہ کعبہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریبلڈ کیا تھا, اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا. خانہ کعبہ کا نشان تب بھی تھا. اور اس میں یہ سبق بھی ملا کہ جب آپ کہیں پلاٹ خریدیں, گھر خریدیں, تو یہ دیکھ لو وہاں مسجد ہے کہ نہیں ہے, اور اگر مسجد ہے تو وہ مسجد صحیح عقیدے اور صحیح منہج اور توحید پر چلنے والوں کی ہے کہ نہیں ہے. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں جو لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے. انہوں نے کسی پوش ایریے میں مکان خرید لیا, کسی اچھے ایریے میں مکان خرید لیا, بچوں کو لے کے وہاں بس گئے. وہاں اہل توحید کی مسجد نہیں ہے, وہاں صحیح عقیدے اور صحیح منہج پہ چلنے والوں کی مسجد نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا 20 سال کے بعد آپ کا بیٹا نماز کس طریقے پر پڑھ رہا ہے, آپ کے بیٹے کا کیا عقیدہ ہے, آپ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ بیٹے نے ماحول میں جو سیکھا اس پر عمل کیا. میرے پیارے ساتھیوں, ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں, جب کہیں پہ گھر بساؤ تو پہلے دیکھ لو وہاں مسجد ہے کہ نہیں ہے. کہا اے اللہ میں اپنے بچوں کو وہاں بسا رہا ہوں جہاں تیرا گھر ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے میرے رب تو میرے بچوں کو توفیق دیے نماز قائم کریں. اپنے بچوں کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے بچوں کو نماز کی توفیق دے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اور اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے, لوگ یہاں آنے کے لیے مچلیں گے. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے لوگوں کا دل مچلنے لگے. آج آپ کرنول میں رہتے ہیں, میں بنارس میں رہتا ہوں, انڈیا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں, مکے سے سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہیں, مگر کون ایسا مسلمان ہے جو وہاں جانے کے لیے جس کا دل نہ مچلتا ہو؟ جو گیا ہے وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے, جو کبھی نہیں گیا وہ اس کا جانے کے لیے دل تڑپتا رہتا ہے. میرے بھائی ابراہیم کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے, کیسے الفاظ انہوں نے دعا میں استعمال کیے, اور اللہ نے کیسی ان کی دعا کو قبول کیا. کہا کہ اے اللہ ایسا بنا دے اس جگہ کو کہ لوگوں کے دل مچلتے رہیں یہاں آنے کے لیے. وارزقہم من الثمرات, اور اے اللہ یہاں پھلوں کی روزی عطا فرما. وہاں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا, پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا جب ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی. اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ اس مکہ شہر میں تو پھلوں کی روزی عطا فرما. چلے جائیے آپ مکہ کی مارکیٹ میں, دنیا کا کون سا ایسا پھل ہے جو اس مارکیٹ میں آج آپ کو نہیں ملے گا؟ آپ کے کرنول میں جو پھل نہیں ملیں گے, پورے آندھرا میں جو پھل نہیں ملیں گے, پورے انڈیا میں جو پھل نہیں ملیں گے, وہ آپ کو مکہ اور جدہ کی مارکیٹوں میں مل جائیں گے. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے بھائی. دل سے جب دعا نکلتی ہے, جب اللہ کے حکم پر چلنے کے بعد بندہ دعا کرتا ہے, جب اللہ کے امتحان میں کھڑا اترنے کے بعد بندہ دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور سبق یہ بھی ملا کہ بچوں کے دین کی بھی فکر کرو اور بچوں کی دنیا کی فکر بھی کرو. اگر آپ کو بچوں کے کیریئر کی فکر ہے,
بیٹا انجینئر بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، بیٹی انجینئر بنے گی کہ ڈاکٹر بنے گی، اگر آپ کو اس کی فکر ہے بہت اچھی بات ہے، مگر بچوں کے عقیدے کی بھی فکر کرو میرے بھائی، بچوں کی نماز کی بھی فکر کرو، بچوں کے دین کی بھی فکر کرو۔ آج ہماری اور آپ کی قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے اور آپ کے قوم کے بیٹے دین سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ان کی چال ڈھال اور ان کی گفتار اور کردار میں کہیں سے دین اور اسلام نہیں ہے۔ ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں، اپنے بچوں کے دین کی بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی دنیا کی بھی فکر کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 13ویں پارے کی چند آیتیں تھیں جن کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔